بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بے شک ہم نے ہی قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں وہ بمنزل ویران گھر کے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کلام مجید پڑھا جاتا ہے اس کے اہل و عیال کثیر ہو جاتے ہیں، اس میں خیر و برکتیں بڑھ جاتی ہیں، ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس میں تنگی بے برکتی ہوتی ہے، ملائکہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں، شیاطین اس میں گھس جاتے ہیں۔ ابن مسعود سے منقول ہے کہ بعض لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ خالی گھر وہی ہے جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت تسبیح و تکبیر سے افضل ہے۔ تسبیح صدقے سے افضل ہے، صدقہ روزے سے افضل ہے، اور روزہ بچاؤ ہے آگ سے۔ حضرت اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ پڑھنا 1000 درجہ ثواب رکھتا ہے، اور قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا 2000 تک کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، یاد رکھیں یہ انسانیت کے لیے ضابطہ حیات ہے، دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، بلکہ قرآن پاک یہ انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عطا فرمایا اور آج ہمارے پاس موجود بھی ہے، اس لیے مومن کا اللہ رب العزت کے ہاں ایک مقام بھی ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے اور عمل قرآن کے مطابق نہیں کرتے۔ گویا ہماری مثال یہ ہے کہ کام تو بھنگیوں والے کریں اور تنخواہ بادشاہ والی مانگے۔ بھنگیوں والا کام کرنے پر تنخواہ بھنگیوں والی ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نفس کی ماننے کی بجائے اپنے رب کی مانیں۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے عزتوں کے تاج پہنائیں گے۔ صحابہ کرام یہی پیغام لے کر نکلے، انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے واصل کر دیا۔ صحابہ کرام کے پاس لائبریریاں موجود نہیں تھی، ان کے پاس فقط ایک قرآن ہی تھا۔ یاد رکھنا، عامل قرآن ہمیشہ سر بلند رہتا ہے، عامل قرآن کو اللہ دنیا میں رسوا نہیں ہونے دیتے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کسریٰ کے مقابلے میں گئے تو اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جئنا لنخرج العباد من عبادۃ العباد الی عبادۃ رب العباد۔ ہم آئے ہیں بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لے آئیں۔ اور آگے فرمایا ومن جبار الادیان الی عدل الاسلام، مذاہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل سے ہم کنارہ کر دیں گے۔ پھر آگے اور عجیب بات کہی اور فرمایا ومن ضیق الدنیا الی سعۃ الدنیا والآخرہ، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر ان کو دنیا و آخرت کی وسعت عطا کریں گے۔ گویا صحابہ جانتے تھے قرآن دیتا کیا ہے، اس کے بدلے میں ملتا کیا ہے۔ چنانچہ جو بندہ چاہے مجھے اللہ رب العزت کا قرب ملے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید سے محبت بڑھائے۔ زیادہ پڑھنے سے، یاد کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس کو سمجھنے سے قرآن پاک کے ساتھ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے اعلم انک لن تتقرب الیہ بشیء هو احب الیہ من کلامہ، جان لو کہ کوئی بندہ اللہ کا قرب اس کے کلام سے زیادہ کسی اور چیز سے نہیں پا سکتا۔ آج ہماری تنزلی کی بنیادی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ کتنے پڑھے لکھے انگریز سمجھنے والے نوجوان ہیں، ایم اے کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں،
مگر قرآن کریم کی ایک صورت کا ترجمہ نہیں آتا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ لے، کیا میرے بندے میں نے آپ کو ذہن دیا، دماغ دیا، تو نے اس کے ذریعے میرے کلام کو سمجھا ہے؟